الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری جو فجر کی نشست ہوتی ہے اس میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور مذہب کے اندر جس کو بنیاد کہا جاتا ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدے کا تعلق انسان کے دل اور دماغ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر بہت سارے ہمارے نبی کے زمانے میں بھی لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے تھے جو روزہ بھی رکھتے تھے، بہت سارے ایسے تھے جو جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن ان کے لیے ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ تمہیں نظر آئیں گے کہ وہ بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں لیکن دوزخ میں جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا دل دماغ عقیدے کے حوالے سے خالی ہوتا ہے۔ تو بنیاد جو مذہب کی ہے وہ دل کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ وابستہ رکھنا۔ کس حوالے سے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کر کے، آپ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، آپ کی ہر بات کو دل سے سچا ماننا، مشاہدہ کیے بغیر کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا ہے میں دل سے سچا مانتا ہوں، مشاہدہ کیے بغیر میں آسمانی باتوں کو دل سے سچا مانتا ہوں۔ یہ بات ایسی ہے کہ اس کو بار بار دہرایا جائے۔ جیسے فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، کوئی اشکال کی بات ہی نہیں ہے، اور ہمارے رب نے اس کو مثانی کہا ہے، میم ثا الف نون یا۔ مثانی کا ایک ترجمہ ہے کہ وہ چیز جس کو بار بار دہرایا جائے۔ قرآن پاک کو بھی مثانی کہا ہے 23ویں پارے میں۔ کیوں؟ قرآن پاک بار بار دہرایا جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، اس کے بار بار پڑھنے کے اندر خیر ہے۔ ایسے ہی کلمہ طیبہ بار بار کہا جائے، بار بار۔ جیسے کپڑا ہے، اس کو بار بار دھویا جاتا ہے، کیوں؟ میل آ جاتی ہے، پہن لیا پسینہ آ گیا تو اس کو ہم دھو لیں گے، صاف ہو جائے گا، پھر پہن لیں گے۔ بنیان ہے، ہم پسینہ آتا ہے، بدبو آتی ہے، اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمارے نبی فرماتے ہیں ایمان پرانا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اس کو تازہ کرو بار بار۔ اس کو کیسے تازہ کریں؟ کہا کلمہ پڑھ کے اس کو تازہ کرو، اللہ کی بات بار بار کر کے اس کو تازہ کرو۔ تو اس میں ایک آسان سی تعبیر جو آپ حضرات پورے سال سنتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، مجمع ہمارا جمعے میں مختلف بیانات میں ایک بات کو بار بار سنتا ہے، اور ان کو یہ باتیں حفظ یاد ہیں۔ تو کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کسی پر بھروسہ کر کے کسی کی بات کو مشاہدہ کیے بغیر دل سے سچا ماننا۔ تو کس پہ بھروسہ کیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ کیا، اور آپ کی ہر بات کو مشاہدہ کیے بغیر۔ ہم نے نہیں دیکھا، نہ آپ کو دیکھا، نہ جبرائیل کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا، مشاہدہ نہیں ہے ہمارا، یعنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم دل سے اللہ کے رسول کی ہر بات کو سچا مانتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا پہلا قدم تابعداری کا ہے، اپنے آپ کو تابعدار بنانا۔ مسلم سر سے لے کر پیر تک اپنے کو تابعدار بنانا۔ مومن دل سے سچا ماننے والا۔ آپ سے کوئی ترجمہ پوچھے مسلم کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کہیں گے سر سے لے کر پیر تک ظاہری بدن کو تابعدار بنانے والا۔ آپ سے کوئی پوچھے مومن کا کیا ترجمہ ہے تو آپ کہیں گے کہ دل سے سچا ماننے والا۔ مومن مصدق، تصدیق کرنے والا، دل سے کسی چیز کو سچا ماننے والا، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی اپنی تفصیلات ہیں، وہ اللہ نے چاہا آپ سنیں گے۔ اس وقت میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے نماز میں پڑھی ہیں۔ تو جتنے نبی آئے ہیں ان سب نبیوں نے اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو پوری زندگی اس کی تربیت کی ہے۔
کہ اے بچوں میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میرے بعد کس کی بات مانو گے تم، یعنی کیا تمہارا ذہن ہوگا؟ تو بچوں نے کہا کہ ہم ایک جو اللہ ہے آپ کے، اور اسی طرح آپ کے جو بڑے گزرے ہیں یعنی آپ کے والد، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا کلام ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ایک نام یعقوب ہے، ایک نام اسرائیل ہے، اور ان کے بچے بنی اسرائیل، اور ان کے 12 بچے، 12 بیٹے، ایک بیوی سے 10 بیٹے اور ایک بیوی سے 2 بیٹے، یہ 12 بچوں کے 12 قبیلے۔ تو چونکہ وہ قیامت تک رہیں گے، آج بھی موجود ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل ہیں۔ لیکن وہ اسرائیل کی دعوت کیا تھی؟ ہم بنی اسرائیل ہیں، کہتے ہیں جی ہم بنی اسرائیل ہیں، تو وہ اسرائیل علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ وہ تو نبی تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو کہ بچوں وفات کا وقت قریب ہے، تو یہ اللہ پاک خطاب کر رہے ہیں قیامت تک کے یہودیوں سے، کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، کہ انہوں نے ان کے بچے ان کے پوتے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام وفات کے وقت میں ایک بات فرما رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد کس کو اپنے دل کا مرکز بناؤ گے، عبادت کس کی کرو گے اور کس کا کلمہ پڑھو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، سب بچوں نے کہا، اب وفات کے وقت میں لوگ پیسوں کی وصیت کرتے ہیں کہ جی میرے بعد یہ جو میری جائیداد ہے بچوں سنبھالو گے تم، یہ میری جائیداد ہے، میرا کاروبار ہے، یہ میرا پیسہ ہے، پوری زندگی میں نے پیسے پہ لگائی، تو بچوں میرا پیسہ سنبھالنا، تم میری جائیداد سنبھالنا۔ نبیوں کی زندگی کلمہ کے زندہ کرنے پہ لگی، کلمہ زندہ ہو اور ہمارے بچے ایمان والے بنے۔ ہم نے یعنی فرق دونوں میں دیکھ لیں، نبیوں کی محنت اور ہماری محنت، ہم نے اپنی پوری صلاحیت پیسے کمانے پہ لگائی، اور پھر موت کے وقت میں اسی کی وصیت کریں گے جس پہ صلاحیت لگی۔ تو نبی نے اپنی پوری زندگی کلمے پہ لگائی، تو وفات کے وقت میں وہ کلمے کی بات کر رہے ہیں کہ کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب بچوں نے کہا ہم آپ کے رب کی، آپ کا معبود، الہ معبود، جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، آپ کا، اور آپ کے جو بڑے گزرے ہیں، آپ کے والد کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام، ان کے، پھر آپ کے دادا کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ کے تایا کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام، تو آپ کے دادا یعنی یعقوب علیہ السلام کے دادا کون؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے والد کون؟ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے تایا کون؟ اسماعیل علیہ السلام، ان سب کا جو معبود ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، الہ واحدہ، ایک کی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے سامنے تابعدار رہیں گے۔ تو یہ نبیوں نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، اور یہ بات ہے تو بہت سادی سی، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے، اسی کو دہرانا ہے۔ یہ جو ہم نے جو نماز پڑھی اس وقت، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ دے رہی ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا حق ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی، نماز سے پہلے ہم نے نیت کی، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، کس بات کی طرف؟ کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ابھی ہم سب نے سحری کی، اور سحری کے وقت میں جب وقت داخل نہیں ہوا تھا تو ہم سب نے کہا کہ میں نیت کرتا ہوں کل صبح رمضان ہے، ابھی رمضان شروع ہے، آج کا پہلا روزہ ہے، میں نیت کرتا ہوں کہ یہ روزہ میں اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، میں نیت کرتا ہوں آج کا جو روزہ ہے میں نے کس کے لیے رکھا؟ میں نے اللہ کے۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے، وہ کیا بات ہے؟ ایک ہے اللہ، بس میں اس کا تابعدار ہوں۔ ہم میں سے بہت سارے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس مہینے میں بھی دیتے ہیں، پیچھے بھی دیتے ہیں، آگے بھی دیتے ہیں، روز بھی دیتے ہیں، تو ہم سب جو پیسہ نکالتے ہیں تو نکالتے وقت میں ہم سب کا دل دماغ اس پیسہ نکالتے وقت میں کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی یہ پیسہ نکالو، بھی کس کو دوں؟ میں اللہ کو دے رہا ہوں، حالانکہ دے میں کسی مسلمان کو رہا ہوں، کسی بھی غریب کو رہا ہوں۔ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو فقیر کا ہاتھ ہے یہ اللہ کے ہاتھ کا نائب ہے،
کہ جو فقیر کا ہاتھ ہے، تم نے دیا تو بظاہر زید کو، وہ فقیر ہے، غریب ہے، مسلمان ہے، لیکن اس کا یہ ہاتھ یہ اللہ کے ہاتھ کا نائب ہے۔ تم نے دیا زید کے ہاتھ میں، حقیقت میں تم نے دیا اللہ کے ہاتھ میں۔ حقیقت میں تم نے کس کو دیا؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہاں پر بھی یہ نیت ہے، میں عمرے پہ جا رہا ہوں، فرض حج ہے، میرا داخلہ ہو چکا ہے، میں اس سال حج کروں گا اور میں پہلی دفعہ بیت اللہ جا رہا ہوں، تو میں جیسے احرام باندھتا ہوں تو جیسے میں نے پیسے جمع کرائے، اس وقت بھی میری نیت کیا ہے؟ میں اللہ کے گھر جاؤں گا، میں اللہ کے لیے طواف کروں گا، میں اس اللہ کے گھر جاؤں گا، تو وہاں پر بھی میرا دل کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے۔ اچھا، میں نے احرام باندھا اور میں اسی ترتیب کے ساتھ میں نے نفل پڑھے اور میں نکلنے لگا اور میں نے نیت کر لی کہ میں حج یا عمرے پہ جا رہا ہوں، تو فوراً میری زبان پہ جو کلمات جس سے میری نیت کی تکمیل ہوتی ہے اور میرا حج یا عمرے کا وہ عمل شروع ہو جاتا ہے، تو میری زبان پہ جو جملہ آتا ہے وہ آتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ کیا آتا ہے؟ لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، اور اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، اور میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، ساری تعریفیں صرف آپ کی اور ساری سلطنت صرف آپ کی اور سب کچھ آپ کا، لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو مذہب ہے، یعنی پہلے عمل سے لے کر کے آخر عمل تک، راستے میں جا رہا ہوں، میں نے ایک بہت بڑا پتھر دیکھا، تو میں موٹر سائیکل روکی، گاڑی روکی، میں نے، کوئی آئے گا اس کو ٹھوکر لگے گی، اس کی موٹر سائیکل لگے گی، اس کی کار لگے گی، میں اترا اور میں نے وہ پتھر اس کو میں نے ادھر ادھر کر لیا۔ یہ جو میں نے یہ عمل کیا، تو چونکہ میں مسلم ہوں تو فوراً میرے دل میں یہ بات آئے گی کہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ مومن اور مسلم اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی ذات سے تکلیف کو دور کرتا ہے، تو فوراً میرا دل اس وقت بھی کہاں گیا؟ اللہ کی طرف گیا۔ تو ہم جتنے بھی ہیں، ہم ہر عمل کے اندر کس کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، لہٰذا ہم کسی موقع پر اپنے رب کو فراموش نہیں کر سکتے، اپنے نبی، اور ہمارے نبی کی پہلی دعوت، یعنی پوری زندگی گزری، آخر میں فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، کتنا ستایا گیا آپ کو، 13 سال آپ کو تکلیفیں دی گئی، پھر 10 سال ادھر گزرے آپ کے، 8 ہجری میں ہمارے نبی فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے عمامہ پہنا ہوا، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، لیکن آپ ایسے داخل نہیں ہو رہے، آپ ایسے داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کا سر مبارک اونٹنی کا کوہان ہے اس کو چھو رہا ہے، اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکل رہا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ ہے، انجز وعدہ، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور کافروں کے لشکر کو اکیلے شکست دی۔ اس نبی کی پہلے دن کی تعلیم سے لے کر آخری تعلیم تک اس میں لا الہ الا اللہ کو ملے گا، کہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف ہمارے نبی کی وفات کا وقت ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عنوان قائم کرتے ہیں، بالکل آخری بات جو ہمارے نبی کے زبان سے نکلی، آواز نہیں نکل رہی تھی، کمزوری تھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، میں نے یہ کان اللہ کے رسول کے ہونٹ مبارک سے لگائے، تو اللہ کے رسول کی زبان سے جو آخری باتیں نکلی وہ کیا نکلی؟ اللہم انت الرفیق الاعلی، اے اللہ آپ ہی بلند و بالا دوست ہیں، دوستی کے قابل آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمارا مذہب جو ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ ساری کائنات کو تھامنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا یعنی رمضان کا جو فجر کا ایک موضوع ہے، وہ سال میں ایک بھی دفعہ بیان ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کو بٹھائیں اس میں،
یہ جو اسکول کالجز ہے، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں، ان بچوں کو بٹھائیں، ان بچوں کو یہ باتیں سنائیں. یہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ادھر ادھر نہ گزریں، یہ مسجد میں گزریں. ان بچوں کو بٹھائیں، اپنے ساتھ بٹھائیں. یہاں روزہ رکھا ہے انہوں نے، ان کو یہ 10-15 منٹ بٹھائیں، بعد میں سو جائیں. کس نے ان کو کہا ہے کہ آپ بیلچہ اور گینتری لو جا کر کے کھدائی شروع کر لو، بعد میں سو جائیں. لیکن یہ 10-15 منٹ گھر کے 4 بیٹے ہیں میرے، چاروں کو بٹھائیں. 2 بیٹے ہیں، دونوں کو بٹھائیں. اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو ان نشستوں میں بٹھائیں. اس وقت جو حالات آپ کے سامنے ہیں وہ ایمان کے حوالے سے خطرے میں ہیں. یہ جتنے بھی ادارے ہیں، ہاں، یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ زہر ڈالتے ہیں ہمارے بچوں کے دل دماغ میں. اور اس زہر کے اندر مرکزی ان کا نقطہ کیا ہے کہ خدا دنیا میں نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور اگر ہے خدا تو وہ کیا ہے کہ بھئی مذہب کی بات نہیں کرو، مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی اپنے اپنی ترتیب پہ خوش ہے، جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، بس اپنے اپنے اس میں رہو. نہیں، ہم تو بات کریں گے، ہمارا تو کام بولنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے. تو اس لیے میری درخواست ہے، جتنے بھی بزرگ ہیں مجلس کے اندر، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، پوتوں کو، ان کو بٹھائیں. یہ بچہ 10-15 منٹ کی بات ہے. آپ نے فجر کے بیان میں رمضان کے اندر آپ نے بیٹھنا ہے اور میرے ساتھ بیٹھنا ہے، اور بالکل آنکھیں اوپر کر کے، چہرہ اوپر کر کے آپ نے یہ 15-20 منٹ بات سننی ہے. اور کیا عجب ہے کہ ہماری یہ جو صبح کی نشست ہے، کتنے لوگوں کے دل دماغ سے کتنے اشکالات، کتنے اعتراضات وہ دھل جاتے ہیں، اور آدمی اپنے مذہب پہ کاربن ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، میرے بچوں کو بھی، اور آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، اور پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہم سب کے ایمانوں کی اللہ جل جلالہ حفاظت فرمائے. دعا کر لیجئے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. یہ جو دعا ہے اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں، اور نازلہ کے معنی آتے ہیں آئی ہوئی مصیبت، اور قنوت کے معنی آتے ہیں دعا. ہمارے نبی نے مصیبتوں کے وقت یہ دعا مانگی ہے. اس وقت بہت سارے مسلمان تکلیف میں ہیں، خاص کر فلسطین کے مسلمان. ہم سب دل سے ان کے ساتھ ہیں، اور ہم دل سے ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم اس میں پیچھے نہ ہٹیں. تو آخری درجہ ہمارے ہو سکنے میں وہ دعا ہے، لہٰذا دعا پر آمین بھی کہیں، اور دل سے اپنے ان بھائیوں کے لیے ہمدردی کا اظہار کریں. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم وانصرنا على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأك على إسرائيل، اللهم اشدد وطأك على اليهود والنصارى، اللهم اشدد وطأك على المشركين، اللهم اشدد وطأك على أعوانهم وأنصارهم.
وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ آج پہلا روزہ ہے، اپنے کرم سے جیسے آپ نے رات تراویح آسان کی، سحری آسان کی، فجر آسان کی، اے اللہ روزہ بھی آسان فرما۔ اے اللہ اپنے دربار میں ان روزوں کو آسان فرما اور قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما، آسان فرما، قبول فرما۔ نمازیں آسان فرما، قبول فرما، نوافل آسان فرما، قبول فرما، درود شریف، اذکار، اعمال آسان فرما، قبول فرما، تلاوتیں آسان فرما، قبول فرما، اور انفاق فی سبیل اللہ آپ کے راستے میں خرچ آسان فرما اور قبول فرما، عمرے اور حج آسان فرما اور قبول فرما، دعوت و تبلیغ کی محنت آسان فرما اور قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو حضور والے اخلاق والا بنا، اخلاص والا بنا، توکل والا بنا۔ اے اللہ ہمیں نمازی بنا، ہمیں یا اللہ صاحب ایمان بنا، صاحب یقین بنا، صاحب علم بنا، صاحب ذکر بنا، صاحب اخلاق بنا، صاحب قرآن بنا، صاحب دین بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، بے گھر مسلمانوں کو اپنا گھر عطا فرما، بھوکے مسلمانوں کو کھانا عطا فرما، زخمی مسلمانوں کو یا اللہ شفا عطا فرما، اور اے اللہ جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو یا اللہ جوڑ دیجئے، ان کے غموں کو ختم فرما، اللہ تکلیفات کو ختم فرما۔ جو اجڑے ہوئے گھر ہیں ان کو دوبارہ بنا دیجئے، اجڑے ہوئے سڑکیں ہیں ان کو آباد کر لیجئے، اللہ مساجد اجڑے ہوئے ہیں ان کو آباد کر لیجئے۔ اللہ اپنا کرم، فضل، رحم مسلمانوں پہ نازل فرما، ہمارے اوپر نازل فرما، فلسطین کے مسلمانوں پہ نازل فرما۔ اللہ اپنا قہر اور غضب اسرائیل پہ نازل فرما، کافروں پہ نازل فرما۔ اے اللہ اپنا کرم ہم سب کو نصیب فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما، بے حیائیوں سے حفاظت فرما۔ اللہ اپنے کرم سے آداب والا روزہ نصیب فرما۔ جیسے یا اللہ کھانا پینا بند ہے ایسے ہی آنکھوں کو بھی فضولیات سے بند فرما، زبان کو بھی بند فرما، کانوں کو بھی بند فرما، ہاتھ پیروں کو بھی بند فرما۔ اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، اللہ ہماری تربیت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔